اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت کا جب نام میرے سامنے آتا ہے تو مجھے ایک لفظ نظر آتا ہے اور یاد آتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا سفر جمعیت کی بیٹی کی حیثیت سے شروع کیا اور آج جمعیت کی امی کی حیثیت سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ میں نے ایک جمعیت کے رفیق کے گھر آنکھ کھولی اور پھر اسی طرح سے بڑی ہوتی چلی گئی۔ میں جمعیت کی بیٹی سے پھر بہن بنی، پھر آپا بنی، پھر خالہ بنی، اور اب وہ سارے بچے اور آپ سب لوگ مجھے امی کی حیثیت سے ہی جانتے ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کا حکم آ جاتا ہے تو پھر اس کو تو پورا بھی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آج آپ لوگوں نے ایک بڑی عجیب سی فرمائش کی جو شاید جمعیت نے پہلی دفعہ مجھ سے کی، اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ جی وہ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں۔ یہ ایک بہت بڑی چینج ہے اور یہ ایک بڑی ضرورت ہے آج کی نسل کے لیے کہ ہم ان کرداروں کو جو کہ جن کے صرف ناموں سے ہم واقف ہیں، یا ہم جن کا ایک بڑا اس طرح تذکرہ کرتے ہیں کہ نہ ہمارے دل کے تار بجتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی محبت اور عقیدت کی کوئی رمق ہمارے دلوں میں محسوس ہوتی ہے، نہ ہم انہیں کوئی ایز اے رول ماڈل پاتے ہیں، بلکہ ان کو بالکل ہی ہم ایک بے روح سا تذکرہ ان کا کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں کرتے۔ میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے بہت زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھا، ورنہ تو جو نسوانی کردار ہیں تاریخ اسلام کے، اس کو صرف عورتوں کے حصے میں ہی ڈال کے کہ جی بس یہ شاید عورتوں کا مسئلہ ہے اور عورتوں کو اس کو پڑھنا چاہیے اور عورتوں کو اس کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے وہ مردوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عورت کے لیے ضروری ہے، بچوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا بچیوں کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہم آج ان کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ جس کے لیے آپ لوگوں نے مجھے کہا ہے، مجھے حکم دیا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ بات انشاءاللہ ہم نے شروع کی ہے تو اس کو انشاءاللہ تذکرہ یہ ہم کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح کے جو کردار ہیں ہم اس کو سامنے بھی لاتے رہیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ ہم بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا، کہ اے لوگوں اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے خوف سے، اس کی محبت سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ خلقکم من نفس واحدہ۔ لوگ آج جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں اور مرد و عورت کی مساوات اور مرد و زن کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں 1450 سال پہلے اس کا ہمیں یعنی اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، اور وہ انسان اپنی تخلیق میں بالکل ایک اکائی ہے، مگر اس کے جو کردار ہیں وہ مختلف ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ بیوی کو اور اس کو ایک خوبصورت جو لقب ہے زوج کہتے پیئر کو، جوڑے کو، جیسے دو ہاتھ ہیں، جیسے دو پاؤں ہیں، جیسے دو آنکھیں ہیں، جیسے دو ہونٹ ہیں، جیسے دو کان ہیں، وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ممد اور معاون ثابت ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو زندگی کی جو دشوار گزار سفر ہے اس میں ایک دوسرے کو کا ساتھ دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کی جو مشکلات ہیں اس کو آسان کرتے ہیں۔ اور کہا پھر اسی ایک جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے یعنی جس کی وجہ سے، جس کے نام کی وجہ سے تم رشتہ اور قرابت کے تعلقات جوڑتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ اور تہذیب جو ہے وہ 3 ستونوں پر قائم ہوتی ہیں، اس کے جو بیسک فاؤنڈیشنز ہیں وہ 3 ستونوں کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اقدار، وہ تصورات، وہ نسب العین
اور وہ اہداف جن کے اوپر کوئی تہذیب قائم ہوتی ہے جو اس کی اصل شناخت ہیں، اسے ویژن کہا جاتا ہے۔ جو دوسرا فاؤنڈیشن سٹون ہے وہ ہے مرد اور عورت کا کردار، کہ اس میں مرد اور عورت جو ہے وہ اس ویژن کے امین اور علمبردار بن کر کیا کام کرتے ہیں پھر۔ اور تیسری چیز وہ ادارے ہیں جو معاشرے اور تمدن کی عمارت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور تہذیب اور تمدن کے تسلسل اور دوام کے ضامن ہیں۔ جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں ہمارا ویژن یہ ہے کہ اس کی اصل جو شناخت ہے وہ ہے کہ اس کی ربانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری معاشرے و تہذیب کو اس لیے بنایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اس کو اپنا سیکٹری بنا کے تو اس زمین کے اوپر بھیجا، اور اللہ کی زمین پر انسان کا جو کردار ہے، جو مرد اور عورت کو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ حق کی ترویج کرے اور اللہ تعالیٰ کی خلافت اور اس کی نیابت کا حق ادا کریں۔ اور پھر جو انسٹیٹیوشن ہے اس میں سب سے پہلا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ہے کہ خاندان کا ادارہ۔ تو ہم بھی جب دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو خاندان کا ادارہ بنتا ہے وہ کس خاتون کی وجہ سے بنتا ہے، اور ہم پھر یہ بھی ہماری بدنصیبی ہے امت مسلمہ کی کہ گزشتہ کئی صدیوں سے جو ہمارے ہاں گروہی اور فقہی مباحث جاری ہیں اس کی وجہ سے ہم اتحاد کی بجائے انتشار کا شکار ہو گئے، اور ہماری تاریخ بھی ہم اس کو اپنی پسند کی تاریخ ہم بناتے ہیں۔ جو ہمیں چیز پسند ہوتی ہے اس کو تو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن جو ہمیں سوٹ نہیں کرتی تو ہم اسے بیان بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح سے مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے کہا کہ ہم امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں اور ہم سب مل کر بات کریں، یعنی ان کو صرف خواتین کا ایشو نہ بنائیں اور صرف عورت کا ایشو سے نہ بنائیں، بلکہ وہ ہمارے مردوں کے لیے بھی اتنی محترم ہیں اور اتنے ہی رول ماڈل ہیں جتنی کہ ان کی بیٹیوں کے لیے، امت کی بیٹیوں کے لیے وہ رول ماڈل ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو مشترکہ ہمارا تاریخ کا بیانیہ تھا یہ کہیں ہم سے گم ہو گیا، اور ہم نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کرداروں میں بانٹ کے اور ان کو جو مشترکہ ہمارا خاندان تھا اور مشترکہ جو ہماری ایک تاریخ تھی اس کو ہم نے تھوڑا سا سلیکٹیو بنا دیا، اور اس میں ہمیں جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں اس کو تو ہم بیان کرتے ہیں اور جو نہیں اچھی لگتی اس کو نہیں بیان کرتے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم مسلمان جو نسوانی کردار ہیں اس سے برصغیر کی اس خطے میں ان نسوانی کرداروں سے ذرا پہلوتہی برتی گئی ہے۔ ہم نے ویسے مردانہ کرداروں کے بارے میں بھی وہ جو قلبی محبت تھی اور وہ جو ہمیں ان کے نام تو یاد ہیں مگر ان کے کردار اور ان کے اس روشن جو انہوں نے رول پلے کیا تھا اس سے ہم غافل ہیں۔ اسی طرح سے جو ہماری خاص طور پر جو ہماری پہلی یعنی ایمان لانے والی ہستی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کا جو میں نے کہا ان کی جو فیملی لائف ہے، جو عائلی زندگی ہے، وہ جس عورت کی وجہ سے یعنی بنی اور جس کی وجہ سے ہمیں یعنی ان کی ایک محبت بھری زندگی ہمیں پتہ چلتی ہے، تو وہ اس سے ہم بڑی غافل رہتے ہیں، یا ہمیں ان کے نام تو پتہ ہیں اور ہم اپنے بچوں کو اور اپنی نئی نسل کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی بس ایک اماں خدیجہ تھیں یا حضرت عائشہ تھیں یا حضرت فاطمہ تھی، لیکن ہم نے ان کے وہ کردار اس محبت کے ساتھ نہیں ٹرانسفر کیے کہ جن کا یعنی وہ مستحق تھیں اور جو آج بھی۔ تو میں آپ لوگوں کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ سٹیپ اٹھایا کہ ہم آج کی نئی نسل کو بھی اور خود بھی بیٹھ کے تو ہم ان روشن کرداروں کا تذکرہ کریں، اس لیے کہ جب تذکرہ ہوتا ہے اور بات چلتی ہے تو پھر آگے بڑھتی ہے، اور جب ہمارے روزمرہ کی زندگی میں اور روزمرہ کی بات چیت میں یہ باتیں آئیں گی اور ہم ان کرداروں کا تذکرہ کریں گے اور محبت کے ساتھ کریں گے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جب آپ پڑھتے ہیں، جب آپ ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک باوقار خاتون اور ایک محبت بھرا، وہ کہتے ہیں نا محبت فاتح عالم، انہوں نے ایمان اور وفا کی ایک ایسی داستان رقم کیے کہ جو بڑی افسانوی سا ان کا ایک کردار
ہمیں نظر آتا ہے اگر ہم اسے غور سے پڑھیں، اور جو وہ ان کی محبت بھری زندگی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے واقعی تن من دھن تینوں انہوں نے قربان کیے اس کار نبوت پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. میں سمجھتی ہوں کہ ایک مومن کاملہ کی جو زندگی ہمیں نظر آتی ہے تو ہم جب ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون تھیں، کہتے ہیں وہ 555 عیسوی میں پیدا ہوئی، مکہ کے بڑے معروف تاجر تھے اور مرد میدان تھے، خویلد بن اسد وہ ان کے گھر پیدا ہوئیں، اور جب واقع فیل ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے تھے اور وہ ان سے 15 برس بڑی تھیں، تو وہ واقع فیل کے وقت وہ 15 برس کی تھیں، اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 5 پشتوں کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے. ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. ان کے جو پہلے شوہر تھے ابو حالہ بن زرارہ، ان سے ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ہند اور حالہ، اور پھر وہ فوت ہو گئے. جو نکاح ثانی تھا وہ عتیق ابن اعلیٰ سے ہوا، ان سے بھی ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی اور پھر وہ بھی فوت ہو گئے. ان کی جو بڑی باوقار سی شخصیت تھی اور ان کی جو معاشرتی حیثیت بھی تھی، اس کی وجہ سے مکہ کے بڑے ممتاز لوگوں نے ان کو دوبارہ شادی کا پیغام بھیجا، مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز سے یعنی نوازنا تھا، اس لیے وہ ہر رشتے سے انکار کرتی چلی گئیں. مکہ کی آبادی کا یعنی زیادہ جو انحصار تھا وہ تجارت کے اوپر تھا، تو وہ اور جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں وہ بڑی کامیاب بزنس ویمن تھیں. لوگ آج کہتے ہیں نا کہ عورت کو تجارت کرنی چاہیے یا عورت کو اکنامکلی امپاور ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ ان کی سیرت کا یہ پہلو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ویمن امپاورمنٹ کی ایک ایسا یعنی ایک روشن مثال نظر آتی ہے کہ وہ اتنی معتبر سی خاتون تھیں اور اتنا اس مردوں کے ایک معاشرے میں انہوں نے اپنی ایک پہچان ایک ایسی بزنس ویمن کے طور پر کرائی تھی کہ ان کے قافلے شام اور یمن کی طرف جایا کرتے تھے، بڑے بڑے قافلے ان کے جایا کرتے تھے، اور وہ یعنی ویمن انٹرپرینور کی ایک بڑی شاندار مثال ہے. آج بھی اگر ان کے بزنس ٹپس کو دیکھیں، اگر ان کے بزنس کے وہ اصول کو دیکھیں تو آج کی عورتوں کیا مردوں کے لیے بھی وہ ایک بڑی کامیاب یعنی بزنس ٹولز ان کے نظر آتے ہیں ان کی جب آپ سیرت کو دیکھتے ہیں. تو کرنا یہ ہوا کہ جب شام کی طرف ان کا ایک قافلہ جا رہا تھا تو ان کو اپنے قافلے کے لیے ایک نگران کی ضرورت تھی کہ جو ان کے سامان کو لے کے جائے اور پھر ان کا سامان وہاں پر بیچے اور امانت اور دیانت کے ساتھ وہ سارے معاملات کریں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں صادق اور امین کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، اور انہوں نے بھی اس نوجوان کا تذکرہ سنا تو حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ جائیں اور اپنے لیے حضرت خدیجہ سے بات کریں. تو یہاں پہ بھی ایک عورت کا کردار نظر آتا ہے. میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتی ہوں تو اس عرب شاعر کی بات بالکل سچ نظر آتی ہے کہ جب سے محمد آئے ہیں اس دنیا میں عورت ہی عورت ہونے لگی ہے. ان کو نا ان کی پھوپھی حضرت عاتقہ حضرت ابو طالب کو کہتی ہیں کہ یہ خود کیوں جائیں گے، آپ ان کی جگہ جائیں اور آپ ان کے لیے بات کریں. یہ وہ پہلا موقع تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس عظیم خاتون کا یعنی وہ جو رشتہ تھا اس کی ابتدا ادھر سے ہی ہوئی تھی کہ جب حضرت عاتقہ نے اپنے بھائی کو کہا کہ آپ جائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کریں. وہ چونکہ یتیم بھتیجے تھے اور حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو ہر وقت ان کی فکر رہتی تھی، تو کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ نا حضرت خدیجہ کے سامان تجارت کو ساتھ لے جائیں. اور کہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے تو اعلان کیا تھا کہ 2 اونٹ میں ان کو دوں گی جو بھی میرا یہ قافلہ لے کے جائے گا، لیکن حضرت ابو طالب نے پھر ان کو کہا کہ آپ نے نا 4 اونٹ دینے میرے بھتیجے کو، اور وہ کہتے ہیں مان گئی بڑی خوشی سے اور کہا کہ تم اور بھی زیادہ کہتے تو میں وہ مان لیتی، لیکن میں انشاءاللہ 4 اونٹ دے دوں گی.
انہوں نے اپنے غلام میسر کو ساتھ کیا اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو لے کے چل پڑے۔ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا تھا، پہلے انہوں نے بکریاں چرائیں۔ وہ کہتے ہیں ہر نبی جو ہے وہ اس کو ریوڑ بھی چرانے کے لیے، اور تاکہ وہ جو مختلف قسم کی مزاج اور مختلف قسم کے جانوروں کو سدھانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو ایک بڑی یعنی یہ اسکل ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ انسانوں کو پھر کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تجارت جو ہے وہ مختلف جو سفر ہیں اور اس کے جو ٹولز تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گئے، تاکہ وہ ایک جو ایلیٹ کلاس کی جو ایک بود و باش تھی، اور پھر جو مختلف قسم کے سفر تھے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ نستورہ راہب سے بھی ملے، اور مختلف ان کے وہ اس سفر کے یعنی تاریخ میں مختلف واقعات نظر آتے ہیں کہ وہ غلام جو میسر تھا وہ ان کی برکات سے بہت زیادہ یعنی حیران تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے میں اور اس سفر میں بہت زیادہ خود بھی انہوں نے بہت زیادہ یعنی کمایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب واپس آئے تو پورا حساب کتاب دیا، اور پورا تو وہ ان کی امانت اور دیانت سے اور اپنے غلام میسرہ کی زبانی ان کی کہانی سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں، اور انہوں نے کچھ دنوں کے بعد اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی کی، اور وہ کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں سمجھتی ہوں آج یعنی آج کی عورت کے لیے، آج کہتے ہیں نا کہ رائے کی آزادی اور ویمن امپاورمنٹ اور اختیار اور یہ ساری چیزیں، وہ ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جانے لگا ہے، اور جو حلال طریقے سے جو رشتہ ہے، حلال طریقے سے جو ایک بات چیت ہے، اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اور جو غیر شرعی طریقے ہیں ان کو ہمارا میڈیا بھی ہماری معاشرت بھی اس کو انکریج کرتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے لیے اس ہیرے کو ڈھونڈ نکالا تھا جب ابھی وہ نبوت سے سرفراز بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بڑھانی تھی، اور وہ 15 سال ان کی عمر زیادہ تھی۔ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ایک محبت بھرا ہمیں کردار نظر آتا ہے کہ وہ اپنے سے 15 سال بڑی ایک خاتون کے ساتھ یعنی وہ اس رشتے کو قبول کر لیتے ہیں، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس یعنی ان کے گھر میں، اور ان یتیم بچوں کی پرورش بھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہروں سے بچے تھے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ سے اولاد بھی عطا کرتا ہے۔ ایک روایت میں 3 بیٹے تھے، ایک میں 2 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں حضرت علامہ اقبال بڑی خوبصورت ایک نظم ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا نمونہ کاملہ است برائے نساء اسلام، کہ مسلمان عورتوں کے لیے وہ ایک نمونہ کاملہ ہیں۔ وہ ایک نمونہ کاملہ اس لیے تھیں کہ وہ ایک نمونہ کاملہ کی گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی، اور اس ماں کی گود میں پرورش پائی، اور میں سمجھتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک اعزاز ہے کہ وہ ان شانئک هو الابتر کا جو خوشخبری تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہی پوری کی، کہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی نسل بھی چلی۔ آج بھی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں نا کہ ہم سید ہیں، اور ہمارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی ایک نسلی اور ایک صلبی تعلق ہے۔ تو یہ بھی اعزاز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں آتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ اسی طرح سے یہ شادی ہوئی، اسی طرح سے بڑی ایک مالدار خاتون، بڑی ایک شان و شوکت والی خاتون، وہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے تن من دھن سے ایمان لائیں کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی ہوگی، تو کہتے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ابھی تک بس انہی کو یاد کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کو تھوڑا سا وہ ایک جذبہ تھا اس کا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ابھی تک انہی کو یاد کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اب ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کو اپنے اوپر بھی بڑا ناز تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب بیوی تھی، تو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے اور جلال میں بولے کہ اللہ کی قسم مجھے ایسا مہربان اللہ نے پھر نہیں عطا کیا۔ وہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا، بڑی خوبصورت الفاظ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اتنا زیادہ بڑھا دیتی ہیں، اور انسان سوچتے کہ وہ کیا ہستی تھیں کہ جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خوبصورت الفاظ کہے اللہ کی قسم مجھے اللہ نے پھر ویسا مہربان کوئی بھی نہیں عطا کیا۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو انہوں نے مجھ پر یقین کیا، جب لوگوں نے مجھ پر جھوٹ بولنے کا بہتان لگایا تو انہوں نے میری تصدیق کی، اور جب لوگوں نے مجھے ہر چیز سے محروم کیا تو انہوں نے مجھے اپنے مال و دولت سے میری مدد کی، اور اللہ نے انہی کے ذریعے سے مجھے اولاد عطا کی، تو وہ کیوں نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر محبوب ہوں گی۔ ان کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کا اور ان کے رشتہ داروں کا اور ان کے محبوب لوگوں کا وہ حصہ الگ الگ رکھتے تھے۔ اور وہ اعزازات کیا تھے؟ وہ یہ کہ وہ سب سے پہلی بیوی تھیں جن کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنا، ان کا جو فیملی فیبرک ہے، اور جو قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت ہمیں خاندان میں کردار ملتا ہے، وہ بنیادی طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خوبصورت زندگی اور خوبصورت رفاقت تھی اس کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے۔ پھر سب سے پہلی وحی کو انہوں نے ہی سنا، یعنی وحی جب آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو وہ وحی سنائی، سب سے پہلے ایمان لائیں۔ مردوں اور عورتوں میں یہ عورت کا بڑا اعزاز ہے، ہمیں بڑا فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے لیے ایک عورت کو چنا۔ مرد کو بھی چن سکتا تھا، وہ کسی مرد کو بھی آ کے تو بات بتا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایک عورت کو یہ اعزاز دینا تھا کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ پھر سب سے پہلے وضو کا طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سکھایا۔ سب سے پہلے نماز باجماعت حضرت خدیجہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، اور انہی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہوئی۔ تو یہ بہت سارے اعزازات ہیں، تمغے ہیں، جو ہمیں کسی اور عورت میں پھر نہیں نظر آتے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں ایک دفعہ انگلی اٹھا کے کہا کہ آسمان میں حضرت مریم اور زمین پر خدیجہ یہ عورتوں کی سردار ہیں، یعنی ان جیسی خواتین نہیں ہیں۔ اور دنیا کی جو 4 خواتین ہیں، 2 کا قرآن میں تذکرہ آتا ہے، حضرت مریم اور حضرت آسیہ، اور 2 کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر کیا ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ یہ عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی۔ تو ہماری سردار ہیں، ہماری اماں جان بھی ہیں، اور ہمیں ان کا ایسے ہی تذکرہ کرنا چاہیے جیسے اپنی ایک بڑی رول ماڈل، ایک ایسی ہستی۔ ہمیں ان تذکروں کو بار بار یعنی اپنے اس میں لانا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے کتنی زیادہ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اتنی محبت کرتے تھے نا کہ وہ اتنی ادھیڑ عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتی تھی غار حرا۔ غار حرا آج بھی اچھے جو تندرست و توانا مرد ہیں وہ بھی ہانپ جاتے ہیں، وہ بھی جب چڑھتے ہیں اس غار پہ، اتنے میلوں دور، یعنی ایک ویران سا سفر، ویرانہ، اور ایسی سڑکیں تھوڑی تھیں، کنکروں اور پتھروں کے اوپر وہ چل کے تو اس کہکشاں کی طرف جاتی تھیں۔ اور ہم جو آج کل کہتے ہیں نا لاک ڈاؤن، تو ہر لاک ڈاؤن میں
ایک سبق پوشیدہ ہے کہ آپ ہر لاک ڈاؤن سے نکل سکتے ہیں اگر آپ اپنے اندر کی دنیا کو آباد کریں، اپنے اندر کی دنیا کو جانچیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک چلے جایا کرتے تھے، اور وہ اتنی نیک بخت اور خوش بخت بیوی تھیں کہ آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر ہم آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں۔ وہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جایا کرتی تھیں، اور کہتے ہیں نا کہ تقریباً 850 میٹر وہ بلند اور دشوار چوٹی پر وہ جاتی تھیں، کھانا لے کے جاتی تھیں، خود بھی جاتی تھیں، اپنے نوکروں کو بھی لے کے یعنی بھجواتی تھیں۔ اور آج بھی وہ دامن میں ایک مسجد موجود ہے، مسجد عجابہ، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی وہاں رات بھی بسر کر لیتی تھیں کہ جب انہیں دیر ہو جاتی تھی یا یعنی واپسی پہ دیر ہو جاتی تھی یا جاتے ہوئے دیر ہو جاتی تھی تو وہاں رات بسر کر کے پھر اگلے دن وہ جایا کرتی تھیں۔ تو یہ کتنی بڑی محبت ہے انسان کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ جاتی تھیں، غار حرا بھی جاتی تھیں، پھر ان کے لیے بڑی مشکلات انہوں نے جھیلیں۔ 2 جو محبوب بیٹیاں تھیں، ان کی ابو جہل کے بیٹوں سے رشتہ ہوا تھا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد یعنی وہ جو محبوب بیٹیاں تھیں وہ واپس آ گئیں۔ آج بھی میں کہتی ہوں یہ قصہ بندہ سنتا ہے تو بھی یعنی بالکل پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے یہ سارے صدمات سہے، اور ہمیں پوری تاریخ میں، ہمیں پوری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ بھی نہیں ملتا، ایک سنگل واقعہ بھی نہیں ملتا کہ ہمیں پتہ چلے کہ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی وہ ناراض ہوئی ہوں، کبھی انہوں نے کوئی سخت بات کی ہو۔ کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ان کا ذکر کیا ہے محبت کے ساتھ کیا ہے، وفا کے ساتھ کیا ہے، صبر کے ساتھ کیا ہے۔ ایک اتنی زیادہ یعنی ایک محبوب جو ہستی تھیں اور ایک ان کی ایک معاشرتی حیثیت تھی، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے واقعی ہر چیز قربان کی۔ انہوں نے اپنے رشتے قربان کیے، اپنا مال قربان کیا، خود وہ اتنی عیش و عشرت میں اور اس میں پلی ہوئی تھیں، لیکن جب شاب ابی طالب کا وہ جو معاشرتی بائیکاٹ ہوا، 3 سال، 3 دن بھی نہیں، 3 ہفتے بھی نہیں، 3 مہینے بھی نہیں، پورے 3 سال انہوں نے ایسے گزارے کہ وہ واقعات میں آتا ہے کہ چھال کھائی گئی، پتے کھائے گئے، اور وہ ان عادی بھی نہیں تھیں، اسی لیے وہ اسی شاب ابی طالب کی گھاٹی میں ایک بڑی کہتے ہیں نا ویران سی شب تھی اور ایک غمناک سی شب۔ وہ کچھ ہی دن پہلے حضرت ابو طالب فوت ہوئے تھے، اور پھر کچھ ہی دن بعد حضرت خدیجہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئیں، تو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ یعنی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی انہوں نے پناہ مانگی ہے حزن سے اور اس سے، لیکن وہ اتنا یعنی صدمہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جذباتی زندگی میں کہ وہ اس کا نام ہی انہوں نے غم کا سال رکھ دیا تھا۔ ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری چیزیں ہمیں یعنی واقعات جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے وہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے قیدیوں کا فیصلہ کر رہے تھے، تو کسی نے نا ایک پوٹلی کھولی اور دیکھا تو اس میں سے ایک ہار نکل آیا، جو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی نے، حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص جو اس وقت مسلمان نہیں تھے تو ان کے فدیے کے لیے بھیجا گیا۔ کہتے وہ ہار جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ غمگین ہو گئے اور پریشان ہو گئے، اور کہا اپنے صحابہ سے کہ اگر آپ کہیں تو میں یہ ہار انہیں واپس کر دوں۔ انہیں وہ نظر آ گیا تھا کہ یہ ان کی محبوب بیوی پہنا کرتی تھیں، اور جب ان کی محبوب بیٹی کی شادی تھی تو ان کو پہنا دیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھ کر پریشان ہو گئے، اور انہوں نے اسی وقت ہی وہ باندھ کے اور ان کو واپس کر دیا، اور اب حضرت ابو العاص کو بھی واپس بھیج دیا۔ اور وہ اتنے متاثر ہوئے اس واقعے سے کہ جاتے ساتھ ہی انہوں نے حضرت زینب کو بھجوایا مکہ مکرمہ،
سے مدینہ منورہ، اور پھر خود بھی تھوڑے دنوں بعد آ کے تو وہ جو ان کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں اور وہ چیزیں وہ لوگوں کے حوالے کر کے اور خود بھی آ کے پھر وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ بہت سارے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو یہ خوشبخت خاتون آئی تھیں، انہوں نے کتنی ایک خوبصورت اور پاکیزہ زندگی گزاری، اور کس طرح سے اپنے عمل سے آج کی بیٹیوں کے لیے کیا صرف بیٹیوں کے لیے نہیں، بیٹوں کے لیے بھی، کہ انہوں نے ایک بڑی یعنی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے تو ہی وہ بھی آگے بڑھ چڑھ کر تو اس کا جواب دیتی تھیں. آج کے مردوں کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آئلی زندگی کا ضرور پرتو جو ہے وہ اپنے اس میں رکھنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ دین کے ساتھ وابستہ گھرانوں کے متعلق بڑا ایک عام سا پرسپشن ہے کہ وہ شاید بڑے خشک ہوتے ہیں، بڑے روب اور دبدبے میں ہوتے ہیں، بڑا گھر آتے ہیں تو بس سب لوگ اپنے اپنے کونوں میں دب کے پڑے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. شاید ہم نے تو اپنے گھر میں بھی، اور ہم جن لوگوں کو گھر جانتے ہیں، ایک بڑی محبت کا رویہ، لیکن اس رویے کا اظہار عام ہونا چاہیے. ہمارے تذکرے ہونے چاہیے. محبت، ایمان اور وفا کی ان داستانوں کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ آج کے مرد بھی کریں. مرد کا اپر ہینڈ ہے ہمارے معاشرے میں آج بھی. مرد جیسے اپنے گھر کے اور اپنے معاشرے کے حالات بناتا ہے، عورت اسی طرح سے بنتی چلی جاتی ہے. اس لیے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ویمنز ڈے کو، جو 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہوتا ہے، اور بہت مخالفت اور اس کے باوجود ہم نے یہ ارادہ کیا حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے کہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری مخالفتیں کی، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے طرز پر اس انٹرنیشنل ویمنز ڈے کو منائیں گے. اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب رہے کہ ہم اپنی جو کردار ہیں، اپنے جو تاریخ کے روشن کردار ہیں، ہم ان کو آج کی عورت کے لیے اور آج کی نوجوان نسل کے لیے ہم خصوصی طور پر اس کو لے کے آئیں اور اس کو ہم یعنی اس کو اجاگر کریں. ان کے ناموں کو نہیں، ان کے کرداروں کو ہم اجاگر کریں. اور جو ہمیں سبق ملتے ہیں، مختلف قسم کے ہمیں سبق ملتے ہیں کہ ہمیں یعنی جو بزنس ان کے ٹول ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان سے ہمیں آشنا کرانا چاہیے. جو اکنامک امپاورمنٹ ہے ان سے آشنا کرانا چاہیے. جو خاندان کے اندر ان کے رویے ہیں ان سے آشنا کرانا چاہیے. جو صبر اور شکر کی زندگی انہوں نے گزاری اس کا پرچار کرنا چاہیے. اور جو انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف قسم کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سب سے زیادہ جس کا تذکرہ ہمیں بار بار کرنا چاہیے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی تو انہوں نے وہ بڑے پریشان ہو گئے، اور انہوں نے حضرت خدیجہ کو گھر آ کے کہا کہ زملونی دسرونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے کچھ اوڑھا دو. اور ان کو بخار بھی تھا اور وہ کپ کپی بھی طاری تھی. تو بڑی شاندار سی جو تسلی ہے وہ آج کی عورت کو، کہ مشکلات آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں. آج کل کے جو حالات میں لاک ڈاؤن ہے، معاشی پریشانی ہے، معاشرتی پریشانی ہے، اس میں جو حضرت خدیجہ کا کردار ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو اچھائیاں ہیں، وہ کہتے ہیں ڈپریشن دور کرنے کا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ ماضی کے غم کی بجائے ماضی کی جو اچیومنٹس ہیں اسے یاد کریں، اور مستقبل کے خوف کی بجائے مستقبل کی پلاننگ کریں. تو ہمیں بھی یہ نظر آتا ہے حضرت خدیجہ کے ان الفاظ میں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں. یہ تو وہی یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا یعنی جو خدا ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. آپ یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. ان کی اچیومنٹس کا تذکرہ کرتی ہیں. آج بھی ہمارے لیے بہت بڑی اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے کہ عورت اگر مرد کو تسلی دے
تو وہ زندگی کی گاڑی بڑی خوبصورت طریقے سے گزرتی ہے. ہر وقت تو جنت نہیں ہے نا یہ زندگی، یہ دنیا ہے، اس میں پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، اس میں مشکلات بھی آ رہی ہیں. تو جو اچھے دن ہیں وہ بھی مل جل کر گزارتے ہیں ہم لوگ، تو جو مشکل دن ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل کے گزاریں. وہ کہتے ہیں نا سننے کے لیے کان بھی چاہیے اور اس کے لیے کندھا بھی چاہیے. ایک دوسرے کے لیے، چاہے وہ بیٹیاں ہیں، چاہے وہ مائیں ہیں، چاہے وہ بیویاں ہیں، چاہے وہ بہنیں ہیں، وہ اپنے ان رشتہ اور محبت اور حفاظت کے جو حصار ہیں، اس کے ساتھ ہم لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار کو سامنے رکھ کر تو ہم ایک خوبصورت عائلی زندگی بھی بسر کر سکتے ہیں. اور وہ ہم ضرور اس پہ غور کریں کہ ہم آج کی عورت کو کس طرح سے ان کرداروں سے ہم روشناس کرائیں. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم انٹرنیشنل ویمنس ڈے کو ہم مناتے ہیں، اور اسی طرح سے مناتے ہیں کہ ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام روشن کرداروں کو ہم لوگوں نے مختلف کتابچے ہم نے ان کے لیے شائع کیے. ہم مختلف کارڈز ہم لوگ بناتے ہیں اور وش کارڈز نوجوانوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ جس طرح وہ فضول چیزیں ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں، اس کی بجائے ہم ان کرداروں کے ناموں کے اوپر ہم ان کی زندگی کے روشن، ہم اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں ان کے لیے لیکچرز منعقد کرتے ہیں، ان کے اوپر پروگرام کرتے ہیں. اور ہم نے پھر یہ انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کے ذریعے سے اپنے جتنے بھی ہمارے ممبر ممالک تھے اس میں بھی پھر ہم نے یہ وہ کیا کہ ہم اپنے طریقے سے انٹرنیشنل ویمنس ڈے کو منایا کریں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ چوتھا 5واں سال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی انٹرنیشنل ویمنس ڈے کو وہ حضرت خدیجہ یوم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پر مناتے ہیں. ایران میں اسے یوم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پر منایا جاتا ہے، اور وہ ہر سال اس کی بڑی سیلیبریشنز کرتے ہیں. پچھلے سال انہوں نے مجھے اس کا ایوارڈ دیا تھا. تو میں آپ سب لوگوں سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ ہم ان کرداروں کو اس طرح سے روشن بنا سکتے ہیں کہ ہم ایک تو ان کا تذکرہ کریں، جیسے آپ لوگوں نے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ تذکرہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، اس پیغام کو پھیلنا چاہیے. آپ اس کی ویڈیوز بنا کر اور آپ مختلف لوگوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات کر کے ہم فورمز منعقد کریں. ہم اپنے گھروں میں اس لاک ڈاؤن کے دوران میں ہم ضرور ان کی سیرت کو اجاگر کریں. ہم نے ادھر ایک مقابلہ مضمون نویسی بھی کرایا تھا، اور پھر ہم نے بچیوں کو یہ کہا تھا کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے اس کا کوئی ایک پہلو لے کر تو اس کو ایز اے رول ماڈل کہ آج کی عورت اس کے اوپر کس طرح سے عمل کر سکتی ہے. تو آپ یہ مختلف ایکٹیویٹیز کر لیں، مختلف کوئی انعامی مقابلے ان کے اس میں وہ کریں، کوئی جو بزنس ہے اس کو اجاگر کریں، جو بزنس کے اصول ہیں اس کو اجاگر کریں ان کے. تو یہ مختلف ہمارے پاس یعنی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، اور ہم ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے آج کی نسل کو یہ کہیں کہ یہ تاریخ کی کتابوں میں ہم نے اس کو نہیں رکھنا اور بھلا نہیں دینا، اور بس صرف عقیدت اور محبت اور احترام سے کبھی بالکل بے تاثر چہرے اور دل کے جذبوں کے بغیر ان کا تذکرہ نہیں کرنا، بلکہ وہ تمام محبتیں جو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کی تھیں، ان کا حق ہے کہ ہم ان کو اسی محبت کے ساتھ یاد کریں، ان کی اس محبت کے تذکرے ہم کریں اور اپنے اس معاشرے میں اس محبت کو بکھیریں. ہم جتنے ان تذکروں کو عام کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارے خاندان کے اندر بھی آئیں گی، یہ ہمارے مختلف رویوں میں اور مختلف کرداروں میں ان کا تذکرہ آئے گا. میں آخر میں پروفیسر خورشید صاحب کا بہت ہی خوبصورت جو انہوں نے میرے پی ایچ ڈی کے دیباچے کے لیے ایک پی ایچ ڈی کا جو میرا مقالہ ہے اس کے اوپر مجھے بڑا ہی سیر حاصل سا دیباچہ انہوں نے لکھا ہے
میری ابھی تک نالائقی ہے کہ میں اسے چھپوا نہیں سکی. انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ وہ چھپ جائے. لیکن اس کا ایک پیراگراف بہت ہی خوبصورت انہوں نے میرے اور آپ کے لیے، ان کی یہ ہدایت ہے اور ان کی یہ وصیت ہے کہ آج امت مسلمہ بالعموم اور مسلمان عورت بالخصوص ایک فیصلہ کن دوراہے پر کھڑے ہیں. ایک طرف مغربی تہذیب و ثقافت کا سیلاب ہے جو وقت کی ٹیکنالوجی کے مؤثر ترین آلات سے آراستہ ہو کر ہمیں اپنے دین و ایمان اور اپنی تاریخ اور روایت سے کاٹ کر مغربی تہذیب کے سانچے میں ڈال دینا چاہتا ہے اور دنیوی ترقی اور ثروت کے طلسم سے ہماری آنکھوں کو خیرہ کرنے میں مصروف ہے. تو دوسری طرف قدامت اور روایت کے کچھ علمبردار بھی اپنے خلوص کے باوجود رسم و رواج کو اقدار اور اصول کا درجہ دے کر وقت کے حقیقی تقاضوں سے مکمل صرف نظر کر رہے ہیں. یہ بڑا اہم جملہ ہے پروفیسر صاحب کا، بڑی ہی شاندار جملہ انہوں نے کہا ہے، اور جو حقیقت بھی ہے کہ ہمارے کچھ قدامت اور روایت کے علمبردار اپنے خلوص کے باوجود رسوم و رواج کو اقدار اور اصول کا درجہ دے کر وقت کے حقیقی تقاضوں سے مکمل صرف نظر کر رہے ہیں اور زمانے کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کی بجائے ماضی کے حصار میں محصور ہو جانے میں عافیت دیکھ رہے ہیں. بڑا عافیت پسندانہ معاملہ ہے نا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، بس اس لیے کہ ہر جو نیا چیلنج ہے اس میں آپ کو وہ کہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ کیچڑ تو لگنا ہے. جو آپ جب نئی چیزیں کریں گے تو وہ بہت سارے لوگوں کو اس میں بہت ساری چیزیں کبھی غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب آپ کچھ اس کردار کو اور اس کو ادا کرنے کے لیے میدان عمل میں اتریں گے تو کچھ چھینٹے بھی پڑیں گے آپ کو، لیکن اس سے گھبرانا نہیں ہے. میں پروفیسر صاحب آگے فرماتے ہیں دونوں ہی راستے زندگی اور ترقی کے راستے نہیں ہیں، اس لیے کہ دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اور اگر ہم اپنی بنیادوں کو کمزور اور مزمل ہونے دیتے ہیں یا وقت کی ضرورتوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو مغرب کی یلغار کا مقابلہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. مغلوبیت اور محکومیت سے بچنے کا راستہ وہی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور جسے صلحاء امت نے اپنے اپنے دور میں کامیابی سے آزمایا ہے، یعنی اصول اور اقدار کے سلسلے میں مکمل استقامت اور ذرائع اور وسائل کے باب میں ضروری لچک اور وسعت. اس لیے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو بات انشاءاللہ ہم چل بھی رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی بڑھائیں گے اور اس کو آگے بھی چلائیں گے. لیکن میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے آج مجھے کہا، آپ نے ضرور اپنی امیوں کو، اپنی خالاؤں کو، اپنی آنٹیوں کو ضرور اور بھی مختلف جو کردار ہیں اور بھی جو مختلف مسائل ہیں اس میں ہم مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو ہی ہم معاشرے میں جو یہ بہت بڑھتی ہوئی بے راہ روی ہے اس کا بھی مقابلہ کر سکیں گے. اور ہم آلٹرنیٹ دیں گے تو نوجوان نسل انشاءاللہ اس طرف جائے گی. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے یہ انٹریکشن شروع کی ہے تو اس کو آگے بھی جاری رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.